أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، نجاست ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم ایام حیض کے اندر عورتوں سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے قریب مت جاؤ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طریقہ سے جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ دوست رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، اور تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ جس طرح سے چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے نیک اعمال بھیج دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس کے سامنے ہونا ہے، اس سے ملنا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. یہ آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی، جس طرح اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات شروع میں ہوئے تھے. یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے متعلق کیا حکم ہے، ہم شراب کے بارے میں کیا خیال رکھیں. اور اسی طرح سے سٹہ بازی اور دوسری چیزیں ہیں، جوا جس کو بولا جاتا ہے. یہ دو سوال کیے تھے، اور اس کے بعد ایک اور سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کس طرح کا مال ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے لیے ہم کیا خرچ کریں. اور ایک اور سوال تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اور ایک اور سوال تھا، اور وہ سوال ہی نہیں تھا بلکہ ایک معاملے کا حل کرنا تھا. تو اصل میں آج تفسیر تو گزشتہ آیت کے متعلق ہی کی جائے گی، کیونکہ ضروری اور کچھ اہم مسائل تھے جو گزشتہ آیت کے اندر ہم نے ترجمہ کے طور پر پڑھے تھے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ،
ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا کہ تم نکاح مشرکہ عورتوں سے مت کرو. یہ ایمان والوں کو اس کا مکلف بنایا تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ جو مشرکہ عورتیں ہیں مومنہ کے مقابلے میں اس کو ترجیح مت دو. اور پھر آگے ایک بات سمجھا دی تھی کہ تمہارا جو خیال ہے کہ ہم مشرکہ عورت اور عہد و نسب والی ہو، منصب والی ہو، خوبصورت ہو، یہ زیادہ مفید ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مشرکہ عورت کے مقابلے میں غلام باندی ایمان والی بہتر ہے. تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں معاشرتی طور پر سب کو کہ نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے 4 صورتوں کو، 4 طریقوں کو، 4 وجہوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، کسی کا نکاح کرنا ہے، اپنا نکاح کرنا ہے، تو اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، خاندان جس کو ہم بولتے ہیں، اور پھر حسن کو دیکھا جاتا ہے کہ حسن کے اعتبار سے اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس کو بھی لوگ ترجیح دیتے ہیں. حسب نسب ہے اور خوبصورتی ہے. اور تیسری چیز مال و دولت ہے، دولت کے اعتبار سے کہ سامنے والی عورت جس سے نکاح کرنا مقصود ہے آیا وہ مالدار ہے یا غریب ہے. اور چوتھی چیز ہے جو اصل ہے وہ دین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھو نکاح میں، حسب نسب کو دیکھو، مال و دولت کو بھی دیکھ لو، خوبصورتی کو بھی دیکھ لو، اور دین کو بھی دیکھ لو. فرد دین، لیکن ترجیح کس کو دو؟ دین کو دو. اگر کسی جگہ خوبصورتی ہے، مال و دولت بھی ہے، حسب بھی اچھا ہے، لیکن دین نہیں ہے تو اس کو ہرگز ترجیح مت دو. کیوں؟ مال بھی ختم ہونے والی چیز ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. خوبصورتی تو چند منٹوں کا کھیل ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی حسب نسب کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی بڑے خاندان کا ہونا، اگر تربیت اچھی نہیں ہے اور عورت کی خصلتیں اچھی نہیں تو چاہے جائے کہ کتنی اونچے خاندان کی ہو تو وہ آپ کے لیے تکلیف دہ تو ہو سکتی ہے، سکون کے لیے آپ کو نہیں ہو سکتی، آپ کو سکون ہرگز نہیں پہنچا سکتی وہ ایک بات. لیکن جب دین کو آپ ترجیح دو گے کہ عورت دیندار ہے تو دین کے معاملے میں آپ کو یہ 4 چیزیں آرام سے سکون سے مل جائیں گی. خوبصورتی نہیں، دین ہے تو آپ کا وقت چل سکتا ہے. دولت نہیں، دین ہے تو آپ کا وقت چل سکتا ہے. اسی آیت کے ضمن میں حدیث پاک کا صحابہ کرام میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ میں سے اور مقربین میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ایک بیٹا تھا. اس بیٹے کا ذکر لکھا ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ وہ بیٹا جوان ہو گیا تو گھر والوں نے، ان کے خاندان نے، کیونکہ اچھے خاندان کا بچہ تھا، صحابی کا بیٹا تھا اور دیندار صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ صحبت میں رہنے والے تھے، تو خاندان کو فکر ہوئی کہ ان کے گھر میں تو اچھی خاندان کی بچی بھی آنی چاہیے، دیندار بچی بھی آنی چاہیے. تو انہوں نے سب نے حضرت ابو درداء کے بغیر ہی مل کر ایک جگہ رشتہ طے کر دیا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا. یعنی ذہن میں سوچ لیا اور طے کر لیا کہ ہم یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں. جب یہ بات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، ان کو اطلاع ملی، تو انہوں نے انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا. تعجب کرنے لگے سب کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچی کے اندر کوئی کمی نہیں، خاندانی اعتبار سے کوئی کمی نہیں، مال و دولت کے اعتبار سے ان کے اندر بالکل کوئی کمی نہیں ہے، حسب نسب کے اعتبار سے اچھے ہیں، اور دیندار ہونے کے اعتبار سے بھی دیندار باپ کی بیٹی ہے، یعنی صحابی کی بیٹی ہے تو دیندار تو ہے ہی ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کی شادی وہاں نہیں کرنا چاہتا. تو تعجب میں تھے سارے کہ ابو درداء ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر کس طرح کی عورت کے ساتھ شادی کر، جب 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے اگر عافیت کے ساتھ اور دین کی ترجیح کے ساتھ یہ باقی کی 3 چیزیں ہوں تو یہ معیوب نہیں ہے. اچھا خاندان ہونا کوئی عیب کی چیز تھوڑی ہے، مالدار ہونا کوئی عیب کی چیز تھوڑی ہے، خوبصورت ہونا کوئی عیب دار چیز نہیں ہے.
لیکن ترجیح ان چیزوں کو نہیں دینا ہے. ترجیح جب بھی دینی ہے تو کس کو دینی ہے؟ ترجیح دین کو دینی ہے. تو دین ہی ترجیح کے قابل ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ دیکھو اس گھر کے اندر لونڈیاں اور غلام ہیں. توجہ کی چیز ہے، توجہ دیں. جو میری بات باہر بھی سن رہے ہیں بالخصوص عورتیں اس بات کی طرف توجہ دیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس گھر میں نہیں کرنا چاہتا. کہا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کہا اپنی بیٹی کی شادی. پر جب یہ معاملہ آیا کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ خاندان والا بھی ہو، بچہ حسب نسب والا بھی ہو، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گھر آسائش والا ہے، مال و دولت والا ہے، اور ان کے گھر میں لونڈیاں اور غلام ہیں. کیا ہے؟ لونڈیاں اور غلام. ہمارے ہاں جس طرح مال ہے اس طرح پہلے لونڈیاں اور غلام نوکر رکھے جاتے تھے. وہ مال ہوتا تھا، مالک اس کو بیچ بھی سکتا تھا، بدل بھی سکتا تھا، یعنی پورا اختیار ہوتا تھا. تو گھر کی نوکرانی بنا کر وہ لونڈیوں کو رکھا جاتا تھا اور غلاموں کو، لوگوں کو، مردوں کو رکھا جاتا تھا. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی مسئلہ ہے میری بیٹی کا بھی. میں اس خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتا. کہا اللہ آرام کرتی، سکون سے رہتی، مال و دولت والا گھر ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب اس کے سامنے لونڈی ہوں گی، غلام ہوں گے، تو اس کو خامند کی، اس کو سسر کی، اس کو ساس کی خدمت کا موقع ہی نہیں ملے گا. کیا نہیں ہوگا؟ اس کو اپنے گھر کے ساس سسر اور اس کے گھر کے خاندان کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی آسائش میں رہے اور دوسروں سے اس کی بھی خدمت کی جائے اور یہ خدمت سے ہاتھ خالی رہے. کتنی بڑی نظر تھی. آج ہمارے یہاں خاندانوں میں اگر نکاح ہوتے ہیں تو شادیاں ہوتی ہیں تو پہلے لڑکی والا اس گھر کو چنے گا، دولت ہو، آسائش ہو، آرام سے بیٹھنے والی ہو. ابھی کیا ہمارے یہاں یہ بات چل رہی ہے اور عام ہے، میں بیٹی کا رشتہ وہاں دوں گا جہاں اس کو اتنی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے کہ چولہا جلانا پڑے. نہیں، گیس کی آسائش ہونی چاہیے، ہیٹر ہونا چاہیے، بلکہ آرام سے آرام دہ گھر میں رہنی چاہیے اور کوئی کسی سے اس کا لینا دینا نہ ہو. اور صحابہ کس کو ترجیح دیتے تھے؟ خدمت کو ترجیح دیتے تھے کہ اگر آسائش والا گھر ہے، لوڈیوں اور غلاموں والا گھر ہے، تو اس کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو یہ خدمت کس کی کرے گی؟ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اس کی طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم آسائش والے گھر نہ ڈھونڈیں، سکون والا، دین والا. اور انشاءاللہ جس گھر میں دین ہوگا اس میں سکون ضرور ہوگا. اگر اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی خیر خواہی چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، حسب نسب، مال و دولت کی ترجیح کے بغیر ہم کس کو ترجیح دیں؟ دین کو ترجیح دیں. وہاں اللہ آسائش اور آرام دے گا. تو اسی قرآن نے متنبہ کیا کہ ہرگز تم مشرکوں کو، مشرکہ عورتوں کو ترجیح مت دو مومنہ عورتوں کے اوپر. مومنہ ہیں، چاہے جائے کہ وہ غلام ہیں، باندھی ہیں، لیکن ہے تو مومن ہے، اللہ کو ماننے والی ہے. آپ کے دین کے لیے نقصان تو نہیں ہے نا. مشرکہ ہوگی، چاہے جائے کہ وہ حسب نسب والی ہوگی، مال و دولت والی ہوگی، لیکن اگر وہ دین میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو کبھی آپ کا زندگی میں ساتھ نہیں دے سکتی ہے. نہیں، وہ بار بار آپ پھر کل ایسا ہوگا کہ آپ کی اولاد اس کے دین پر چلی جائے گی، تمہارے دین کو ترجیح نہیں دے گی. اور یہ دنیا کا مشاہدہ ہے، جہاں عورتیں غیر مسلم ہوتی ہیں اور مسلم اس سے شادی کر لیتے ہیں، ان کی ساری اولادیں بگڑ جاتی ہیں. باپ چاہے کتنا دیندار تھا، پھر باپ کے دین کو بہت کم ترجیح دی جاتی ہے، زیادہ تر ماں کے دین کو ترجیح دی جاتی ہے اور اولاد ماں کے دین پر چلی جاتی ہے. اس وجہ سے شریعت نے متنبہ کیا اور کہا وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. چاہے جائے کہ تمہیں یہ بات تعجب میں ڈالنے والی ہے، تعجب لگتا ہے تمہیں کہ آزاد ہے اور خوبصورت ہے، چاہے جائے کہ مشرک سے ہمیں کیا لینا. نہیں، قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. مسلمان مرد ہو، ایمان والا ہو اور وہ کافرہ سے شادی کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور ایسے ہی ہرگز اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی شادی کسی مشرک کے ساتھ مت کرو. ہرگز اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. آج ہم پورے اپنے بچیاں کالجوں میں، ہائی سیکنڈریوں میں، یونیورسٹیوں میں غیروں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں اور پھر غیروں کے دوستی میں گرل فرینڈ بن کر اور یہ بکواس سب کچھ کر کے
اس کے بعد اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیتی ہیں اور تیسرے سے چوتھے دن مار کھا کے پھر اپنے باپ کے گھر لوٹ آتی ہیں. کیوں تو بھائی؟ اس وجہ سے کہ دین کو ترجیح نہ دینا اور خالی وقتی لذت کو دیکھ لینا، وقتی خوبصورتی کو دیکھ لینا، وقتی دوستی کو دیکھ لینا. اس وجہ سے شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے ان ساری چیزوں سے متنبع کر دیا ایمان والوں کو. وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور یہ یاد رکھو غلام مرد بہتر ہے آزاد مشرک سے. آزاد مشرک سے غلام مومن بہتر ہے، اور اس کی برابری کوئی کافر مشرک نہیں کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ مسلمان ایمان والا غلام ہو. وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے جائے کہ یہ بات بھی تمہیں تعجب میں ڈالنے والی ہے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آگے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ یہ باتیں یوں ہی نہیں آپ کو بتائی جاتی، بلکہ ہوتا یہ ہے اولئک یدعون الی النار، یہ کفار، یہ مشرکین جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. بھئی مشرک تو شرک ہی کی دعوت دے گا نا آپ کو، مشرک تو شرک ہی پر کھڑا کرے گا آپ کو، اور کافر تو کفر ہی کی دعوت دے گا آپ کو. کافر تو اپنے رویے کو بھی کفر بنا کے رکھے گا اور آپ کو متاثر کرے گا. تو کفر کس طرف لے جانے والا ہے؟ کفر جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، شرک جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلا رہا ہے. تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کی طرف اللہ دعوت دے رہا ہے، تمہیں جنت کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اللہ کی پکار کو سنو، نہ کہ مشرکین اور کفار کی پکار کو سنو. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات بتا دیے ہیں، اپنی نشانیوں کو واضح کر دیے، نہیں یہ حکم کر دیا اب ماننا تمہارا کام. احکامات بتا دیے، نفع بھی بتا دیا، نقصان بھی بتا دیا، شرک کا نقصان بھی بتا دیا، کفر کا نقصان بھی بتا دیا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنے کا نفع اور نقصان بھی بتا دیا. اب تمہارے پاس اختیار ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ نے احکامات کو واضح کر دیا، اب لوگوں کو اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم اس کے اوپر چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور ہمیں اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.